حضور ایک غیر احمدی جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر نہیں کہتا، نعوذ باللہ کافر نہیں کہتا، میرا مطلب ہے کہ کافر نہیں کہتا، کافر نہیں الحمدللہ، کہتا، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی؟ اصل میں اور کوئی نہیں ملتا؟ اصل میں حضور ہوا یہ کہ ابھی کچھ وہ بھی نماز جنازہ، بات یہ ہے کہ نماز جنازہ اگر اس کے پیچھے پڑھنے کا سوال ہے تو احمدی کی نماز جنازہ ہو رہی ہے پھر، اور غیر احمدی جو مشن سے کا مکذب ہے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہی نہیں ہم، تو سوال ہی بے غلط اور غیر حقیقی ہے۔ کیونکہ ایسا ہمارے ساتھ ہوا تھا کیا recently کہ جب نماز جنازہ کس کی تھی؟ نماز جنازہ ایک احمدی کی تھی، اور پڑھا رہا تھا غیر احمدی؟ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور ہوا یہ تھا کہ کیونکہ وہاں فیملی ایسی تھی کہ دونوں طرف تھے، تو ہمارے 3-4 لوگ تھے جو کہ احمدی گئے تھے، لیکن زیادہ اکثریت ان کی فیملی کی غیر احمدی کی تھی، تو وہ پہلے کھڑے ہو گئے، تو پھر ہم سب نے کہا کہ ہم تو نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، تو ہم پیچھے ہو گئے، ٹھیک، تو انہوں نے بعد میں کہا لیکن ہم تو ویسے تو احمدیت کی طرف ہمارا لگاؤ ہے، لیکن ہم کہتے نہیں اپنے آپ کو احمدی، تو انہوں نے اس پہ رنج کا اظہار کیا، تو لیکن ہم نے نہیں پڑھا، تو اس لیے نہیں آپ نے اپنا کیوں نہیں پڑھا؟ اگر احمدی تھا تو اس کا آپ کو پڑھنا چاہیے اس تھا کے نا؟ بعد ہم نے بعد میں پڑھا، ہاں وہ اس کے ٹھیک بعد ہے۔ مسجد دیکھ گئے، جی جی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بات بہت کھول دی ہے کہ اگر وہ یہ بات لوگوں کے سامنے کہنے کی جرت رکھتے ہوں کہ ہم احمدی تو نہیں ہوئے مگر حضرت مرزا صاحب اپنے دعووں میں سچے تھے، وہ جھوٹے انسان نہیں تھے، اگر یہ بہادری کے ساتھ عوام الناس میں یہ کوئی تصدیق کر سکے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بیعت کرنے کی شرط نہیں رکھی مسیح علیہ السلام نے، تصدیق کی شرط رکھی ہے، مکذب کے پیچھے نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، اس کے سوا بن ہی نہیں سکتی بات، کیونکہ جس کو خدا نے امام مقرر کیا ہو اس کو جھٹلانے والا خدا کی امامت کے حق کا انکار کر رہا ہے، اور جو اللہ کے امام کا انکار کرے وہ خود امامت کیسے کروا سکتا ہے؟ اس کی اپنی امامت کینسل ہو جاتی ہے فوراً۔ جو خدا کے مقرر کردہ امام کا انکار کر دے وہ امامت کا حق کھو بیٹھتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، اور اگر اس میں اتنی ضرورت ہو کہ وہ امام کا انکار کر رہا ہو اور جو خدا کے مقرر کردہ امام کو مان گئے ہوں ویسی بزدلی دکھائیں کہ یہ تو جرأت سے خدا کے مقرر کردہ امام کا انکار کر رہا ہے، ہم لوگوں کے مقرر کردہ امام کا نہیں کر سکتے، یہ شرک ہے، اصل بات بزدلی ہے، اس کے نیچے باقی سب بداہنت کے قصے ہیں کہ ان کو لنج نہ پہنچے، یہ نہ پہنچے۔ اب ایسی صورت میں دل کو ٹٹول کے دیکھیں تو سوائے بزدلی کے اور کوئی وجہ نہیں بنتی اس کی، اور بزدلی بھی وہ جو دین کے معاملے میں ہے، جو بےغیرتی بن جاتی ہے، اور جتنا اس کو ٹٹولیں گے کھودیں گے اتنا آپ کو شرک نمایاں ہو کر دکھائی دینے لگے گا۔ دو ٹوک بات ہے، خدا کی طرف سے امام مقرر ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا، آپ اس کو مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ جو شخص اس سے امامت کا انکار کرتا ہے آپ اس کی امامت کو قبول کریں گے؟ تو دو باتیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس طریق پر جتنے ہمارے بوسنین یا البینین وغیرہ احمدی ہوئے ہیں ان کو جب میں نے سمجھایا ایک بھی نہیں ہے جس کے ذہن میں کوئی بھی تردد بعد میں رہ جائے، خالی مسئلے کے طور پر ہو سکتی ہے نماز نہیں ہو سکتی، وہ گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا مطلب ہوا، وہ بھی تو مسلمان ہی کہلاتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم پر، کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن جب ان کو یہ بات یوں سمجھائی جائے تو پھر سب مان جاتے ہیں۔ آج تک ایک بھی مجھے نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بڑے مطمئن ہو گئے بالکل ٹھیک ہے، اب ہمیں پتہ لگ گیا کیا قصہ ہے، سمجھ گئے؟